ارے جذوب کے راستے پر اللہ کا نیک بندہ جس کی ہر رات شہادت ہوتی ہے، ہر رات اس کی بارگاہ میں سجدے میں گزرتی ہے. اے کاش میں اکثر دعا کرتا ہوں میرا رب ذوالجلال ہمارے جوانوں کو بھی دل کی دنیا بدل کر لذت آشنائی عطا فرمائے. لیکن افسوس، ہائے افسوس، ہماری مسجدیں ویران، ہمارے جلسے ویران. اگر والی بال کا میچ ہو، کرکٹ ہو، کوئی دنیا کا ماحول ہو، وہاں پر پاؤں دھرنے کی جگہ نہ ملے. لیکن رب کا نام لیا جائے، رب کے یار کا نام لیا جائے. چند لوگ آئیں اپنی انا اور تکبر کی وجہ سے. نانا میرے دوستو، یہ بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، میرے مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اور غوث اعظم یارویں والی سرکار کو میرے رب نے وہ مقام دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا. غوث اعظم کو اللہ نے ولایت محمدی کا پیکر بنا دیا تھا. حضور غوث پاک، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، سارے بولو، نعرہ حیدری، 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 نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اور میرے دوستو، ہم تو رات کو اپنی رات کی راحت والی عافیت جانتے ہیں. الحمدللہ بستر مل گیا، کم خواب مل گیا، اچھا ریشم مل گیا، سو گئے. لیکن جنہیں رات کو یار منانے کا مزہ آیا، وہ پکار پکار کر کہتے رہے مولا تجھے وہ نصیب، تو عرشوں کا مالک ہے، مجھے تو تیری بارگاہ میں جھکنا نصیب. شاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو بھلاتی چلی گئی. میرے دوستو، لوگ تو مسلمان ہونا آسان سمجھ لیتے ہیں. علامہ اقبال نے کہا تھا یہ تو آگ کا دریا ہے جہاں سے ڈوب کے جانا ہے. اگر اسلام کے نقش قدم پر چلنا ہو پھر پوچھو صحابہ کرام کی زندگی سے. حضرت عمر جیسا صحابی بالوں سے پکڑ کے سر میرے نبی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. ایک صحابی ایک جنگ کے دوران بالوں سے پکڑ کے سر میرے آقا کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. ایک اور مقام پر صحابی سر پکڑ کے میرے آقا کے قدموں میں تن سے جدا کر کے سر رکھ دیتا ہے. میرے آقا نے سوال کیا صحابہ ذرا بتاؤ یہ کس کا سر ہے؟ توجہ فرمائیے. حضرت عمر کہنے لگے آقا تیری زلفوں کی قسم سکے ماموں کا سر کاٹ کے لایا ہوں. وہ دوسرے صحابی کہنے لگے آقا مجھے تیری زلفوں کی قسم سکے باپ کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لایا ہوں. تیسرا صحابی کہنے لگا آقا مجھے تیری عزت کی قسم میں تو سکے بھائی کا سر کاٹ کے آپ کے قدموں میں لایا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے عمر، اے میرے صحابہ، کیا تمہارے ہاتھ نہیں کانپے تھے کہ یہ ماموں کا سر ہے، یہ بھائی کا سر ہے یا باپ کا سر ہے؟ ارے سنو توجہ سے ریحان پور والوں، تینوں صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہاتھ باندھ کر کہنے لگے آقا وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے، ہم نے تو یہ دیکھا آقا جو تمہارا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے. آقا جس کے ساتھ آپ کا تعلق نہیں وہ ہمارا لگتا کیا ہے؟ یہ دین میرے آقا کا دین ہے. آج منبر پر بیٹھا ہوں میں، آپ پیسے نچھاور کرتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، عزتوں سے نوازتے ہیں، لیکن چلو صحابہ کرام کے دروازے پر، آل رسول کے دروازے پر. ارے عشق کی منزلوں کو آسان نہیں طے کرنا. بابا بلے شاہ سے کسی نے پوچھا تھا ذرا بتائیے عشق کی منزلیں کتنی ہیں؟ آپ نے فرمایا عشق کی 600 منزلیں ہیں. حضور یہ تو فرمائیے پہلی منزل کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا ارے پہلی منزل تو یہ ہے سر
سر کاٹ کے تلی پہ رکھ کے یار کے کوچے میں حاضر ہونا. ارے مولانا جامی سے پوچھو کہنے لگا اے لوگو میرے دل میں جو عشق مصطفیٰ کا سمندر موجے مار رہا ہے اگر اس کا ایک قطرہ سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کے پانی کو آگ لگ جائے گی, مچھلیاں پھڑک پھڑک کے باہر آ جائیں گی. میرے دوستو ارے اسی عشق مصطفیٰ کے اندر امام احمد رضا کبھی بولتے ہیں, کبھی قاری وحید ظفر قاسمی بولتے ہیں, کبھی مولانا جامی بولتے ہیں, کبھی میرے نبی کی بارگاہ میں شیخ سعدی بولتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں توجہ فرمائیے, کسی نے کہا مدینہ منورہ کی بچیوں نے کہا یا رسول اللہ طلال بدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دائی. ارے حسان سے پوچھو تو کہنے لگا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. عربی تواڈے تے اتوں لگ گئی ہونی ہے. اللہ تعالیٰ سب نو سمجھ دی توفیق عطا فرمائے. تسی محبت دا اظہار کیتا سبحان اللہ بھی آکی ذرا مل کے پھر کہہ دو سبحان اللہ. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کوئی بولا کہنے لگا یہ سر سینہ اشجامی نیا برد شفیع آدم نہ آدم یافت توبہ نہ نو از غرق نجینا. میرے آقا دی بارگاہ دی اندر ہر کوئی سلامی پیش کر رہا ہے. امام احمد رضا خان دی قلم اٹھی, آپ نے فرمایا سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. امام بصیری بولے تو کہنے لگے ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ارے اس منزل میں مولانا جامی کے پاس جا کر پوچھو یہ کون جامی ہے. ایک ایک قدم عشق مصطفیٰ سے لبریز گھر سے چلا مدینہ میں پہنچا. دل میں خیال ہے میں نے کلام لکھا, یہ کلام میں نبی کے قدموں میں رسول اللہ کے روزے پر جا کر پیش کروں گا. جب میرے نبی کے قدموں میں پہنچا ارے دوستو گنبد خضرا کا وہ جو مزار والا آدمی چابی بردار تھا, مقدر جاگتا ہے خواب میں رسول اللہ ملتے ہیں. میرے نبی فرماتے ہیں ایک میرا دیوانہ آ رہا ہے, جامی آ رہا ہے, خبردار جامی کو میرے روزے کے پاس کھڑے ہو کر میری نعت نہ پڑھنے دینا. یا رسول اللہ کیوں فرمایا تم نہیں جانتے وہ آیا اسے منع کر دیا گیا تو نعت نہیں پڑھ سکتا. پھر فقیرانہ لباس پہن کر دوسرے دن آیا, ارے پھر منع کیا گیا تو نعت نہیں پڑھ سکتا, تو یہاں پر آ کر اپنا کلام نہیں پڑھ سکتا. جب تیسرا دن آیا حضرت جامی ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس گناہگار سے کون سی غلطی ہوئی, اس کو کلام پڑھنے کی اجازت نہیں دے جا رہی. میرے نبی کے روزے سے آواز آتی ہے جامی تو نعت پڑھے گا, تیری نعت سن کر مجھے قبر سے اٹھ کر تجھے سینے لگانا پڑے گا. کبھی وہ عشق لے کر تو آؤ حضور کی بارگاہ میں, تابع عاشق رسول ہیں ہم. ابھی میں کہوں کہ غلامی رسول میں آپ سب کہیں گے موت بھی قبول ہے, لیکن جو 5 وقت اس ذات کبریا کا بلاوا آتا ہے آؤ میرے دروازے پر, کبھی آیا ہے کوئی؟ الحمدللہ قاری صاحب کی عدم موجودگی میں مجھے بھی شرف حاصل ہوگا جماعت کا, یہاں میں آتا رہا آپ کے پاس, وہاں کیمرے والی جگہ پر پیچھے وہاں مصلی ہوتا تھا, ایک صاحب وہ بھی پوری نہیں. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا
دوستو علامہ اقبال نے یہی کہا تھا یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر یہودی بھی شرما جائیں. آؤ میرے بھائیوں، لچھے دار تقریریں کرنے والے میرے جیسے تو ہزاروں ملیں گے، لیکن میرے دوستو کل اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے سوال ہوگا. ہم نے تجھے ذمہ داری سونپی تھی، مجھے بھی تو مولا کائنات کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، مجھے مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں جواب دینا ہے. اللہ کی قسم اگر قیامت والے دن میرے آقا حسین علیہ السلام نے پوچھ لیا مولوی شہزاد بتا تو صحیح، میں نے تو کبھی بھانجا قربان، کبھی نور نظر قربان، کبھی اللہ کے نام پر جوان اکبر کی قربانی دے دی، لیکن تو بتا چار نعرے لگوا کے لوگوں سے خدمت لے کر گھر چلا گیا، لوگوں کو حق کیوں نہ بتایا؟ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آؤ میرے آقا حسین علیہ السلام کی غلامی میں، آؤ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی غلامی میں، ارے آؤ ولیوں کی غلامی میں. اس غلامی میں آ کر ایک ہی نعرہ لگاؤ یا رسول اللہ، نہ تن میرا نہ من میرا، نہ مرضی میری نہ خواہش میری، میرے سونے نبی میں تو ہر دم آپ کا غلام ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ. قاری صاحب مہربانی قبلہ قاری صاحب نے میں حکم فرمایا کہ تسی یہی موضوع بیان کرو، دوجے موضوع دوسرے علماء بیان کر دیں گے. بہرحال میں ذمہ داری نہ عرض کر رہا میرے بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً بڑی ذمہ داری دے نال آج دوستو ایک روایت نہیں، دو نہیں، تفسیر ابن کثیر اٹھاؤ تا، عبداللہ ابن عباس آپ دی تفسیر پڑھ لو تا، درجنوں کتب احادیث دا ذخیرہ اس حضور وحید جہان دے نوکر کول موجود ہے. میرے رب ذوالجلال نے قرآن اندر جا بجا یہی ارشاد فرمایا. آج اسی لوگ کوئی عمل دی گل کرے تے پھر اسی اس عنوان نو بڑی مشکل نال نبھاندے ہاں، تسی لوگ سن بھی تے نہ ہو، لیکن الحمدللہ سارے پیار کرن والے ہو، مل کے کہہ دیو سبحان اللہ. اور میرے بھائیوں میرے دوستو میں اسی عنوان نو لے کے حضور غوث پاک دی بارگاہ دے اندر حاضر ہونا وا. تکبر کرن والا علامہ ابن جوزی، بولو کی نا علامہ ابن جوزی ایک محدث سن، اپنے مدرسے اندر بہ کے طلباء نو کہندے نے اے میرے طالب علموں غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی اے تے نظرانیاں والا پیرے، اے تے دنیا دار پیرے، جدوں انہاں دے خلاف بولدا اے کدی آپ دی مجلس اندر نہیں گیا. ایک وقت آیا حضور غوث پاک دی مجلس اندر پہنچیا، اپنے آپ نو عالم کہن والا فقیہ کہن والا، جدوں انا ختم کر کے حضور غوث پاک دی مجلس اندر پہنچیا، حضرت غوث اعظم پیرانے پیر دے سامنے ایک طالب علم نے قرآن دی آیت دی تلاوت کی تھی. حضرت غوث اعظم 11ویں والی سرکار نے اسے قرآن دی آیت دی ایک تفسیر بیان کی تھی. علامہ ابن جوزی کہنے لگا دل اندر اے تفسیر تے مینوں بھی آندی ہے، دوسری تفسیر بیان کی تھی، فرمایا اے بھی تفسیر مینوں آندی ہے. ارے جدوں 11 تفسیراں بیان کیتیاں، 11ویں والے پیر نے 11 تفسیراں بیان کرن تو بعد جدوں 12ویں تفسیر بیان کیتی، ابن جوزی رب العالمین دی محبت اندر تڑپن لگ پیا، کہن لگا میں تے دنیا دار پیر سمجھدا سا، جدوں 12ویں تفسیر کیتی ابن جوزی کہندا ہن میرا علم جواب دے گیا، اے تے میرے رب دی عطا والا علم ہے. اور صرف
صرف 11 تفسیروں تو بعد 12 تک محدود نہ رہے. حضور غوث پاک نے اس آیت دی 13ویں 14ویں 15ویں 16ویں 40 تفسیراں بیان کر کے آپ دے مجمع اندر 70,000 دا مجمع ہوندا سی. پھر آپ نے فرمایا ابن جوزی جڑا اپنے آپ نو محدث مفکر اور انادا بت سی ادی المتوجہ کر کے اپنی نظر کرم اور سینے چور آپ نے روحانی طور تے فرمایا الان نرجع من القال الى الحال. اسی ان کال دی دنیا نو چھوڑ کے حال دی دنیا وال آندے ہاں. جدوں حال دی دنیا وال آئے سنن تو بعد ابن جوزی نے جدوں سنیا نا حضرت 11ویں والی سرکار فرما رہے ہیں الان نرجع من القال الى الحال. اسی ان کال دی دنیا نو چھوڑ کے ظاہری علوم دی دنیا نو چھوڑ کے باطن والا ہوندے ہاں. ہاں علم دو طرح دا ہوندا ہے. العلم الایمان علم فی القلب و علم علی اللسان. علی اللسان فَأَمَّا الْأَوَّلْ فَذَاكَ الْعِلْمُ النَّافِعُ فَأَمَّا الْآخِرُ فَذَاكَ الْحُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ آدَمَ. پھر فرمایا من تفقہ ولم یتصوف فقد تزندق ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تصوف فقد تزندق. پھر فرمایا فقد تفسق. فرمایا جس نے ظاہری علم اندر پیش قدمی کی تھی اور تصوف نہ حاصل کیتا دین اندر فرمایا او شخص زندیق ہو گیا. اور جس نے تصوف اپنایا دین اندر تفقہ تے توجہ نہ دیتی فرمایا پھر او شخص فاسق و فاجر ہو گیا. حضور غوث پاک تے او شخصیت سن کہ آپ کو ظاہری علم بھی باطنی علم بھی ابن جوزی ول نظر کر کے فرمایا ہن اسی کال دی دنیا نو چھوڑ کے حال دی دنیا ول آوندے ہاں. برادر شیر حضرت قبلہ قاری محمد تنویر چشتی صاحب آپ تشریف لے آئے. میں خوش آمدید عرض کرتا مرحبا. توجہ ہے مل کے کہہ دے سبحان اللہ. اور برادران گرامی گر جب غوث پاک نے جس وقت آپ نے فرمایا سی حال دی دنیا نو چھوڑ کے کال دی دنیا والا ہوندے ہاں. حال دی دنیا نو جدوں چھوڑیا ابن جوزی نے جسم دے کپڑے پھاڑ دیتے تڑپن لگ پے. اور جدوں محفل ختم ہوئی یہ کہندے نے غوث اعظم کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ دا محبوب ہے. غوث اعظم جنہ دے بھی محبوب نے انسانہ دے بھی محبوب نے. میرے رب نے اتنا کرم کیتا. غوث اعظم 11ویں والی سرکار جدوں ایک بندہ آکے دعویٰ کر رہا گلی گلی عیسائی کہندے نے ساڑھے نبی تے مردے زندہ کر دے سن لیکن عیسیٰ روح اللہ مردے زندہ کرن والے لیکن نعوذ باللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مردہ کوئی نہ زندہ کیتا. انہوں نے تے عمل کر کے بکھایا لیکن ساڑھے کل زبان تے میں جواب دینا ہونا. ارے دوستو جناب عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مردے نو زندہ کر دینے جس دے اندر پہلے کدی آثار حیات موجود سن پہلے زندگی موجود سی. جدوں روح نکل گئی تے باڈی موجود ہے اس اندر جان پیدا کر دینے. لیکن سنو میرے مصطفیٰ تے اونے جنہ نے انہاں پتھراں اندر بھی جان پیدا کی تھی جنہ اندر زندگی بھی موجود کوئی نہیں. او میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور غوث پاک نے فرمایا بھئی توجہ ہے نا حضور غوث پاک نے فرمایا ہاں حضور غوث پاک نے کی فرمایا آپ نے فرمایا میں محمد نہیں انا عبدم من عباد محمد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا غلام ہوں. لے چلو قبرستان میں قبر پہ ہاتھ
تم رکھنا مردہ زندہ عبد القادر جیلانی کر دے گا. قبرستان اندر پہنچے, اتنی پرانی قبر, انہوں نے سوچیا کہ یہ تے ہڈیاں بھی کو نہیں ہونیاں, حضور اس قبر والے زندہ کرو. حضور غوث پاک نے قدم دی ٹھوکر مار کے فرمایا کم باذن اللہ, زندہ ہویا. اور وہ گویہ سی حضرت نوح علیہ السلام دی امت دا. یاد رکھو اگر گالی گلوچ اور کسی دنیاوی معاملات فحاشی اور بدماشی اندر موت آ گئی, قبر جو اٹھنا بھی اسے حال اندر نصیب ہوئے گا. وہ گاندا گاندا فوت ہویا تے قبر چو گاندا ہی اٹھیا. اٹھ کے حضور غوث پاک نے فرمایا تیرا نام کیے؟ انہیں جواب دیتا حارس نام میرا یا حضرت, تے امت نو نبی دی تے شوق زیارت بڑی تو ساڈی, نالے پاک نبی دی. میرے بھائیو میرے دوستو, اے عشق مصطفیٰ ایویں نصیب نہیں ہوندا کہ صرف علماء نو سنن نال اسی کون ہوندے ہاں. اے تے ولی اللہ کم کر گئے نے. اولیاء اللہ دی غلامی اختیار کرو, آل رسول دی غلامی اختیار کرو, اسے غلامی اندر زندگی گزارو. اور صرف چوری کھان والے مجنون نہیں بلکہ امام حسن مجتبی ویکھو تے تاں, امام حسین ویکھو تے تاں, سیدہ کائنات ویکھو تے تاں. ساری کائنات واسطے گھرانہ نمونہ بن کے آیا. کربلا دے میدان تائیں حسین اپنے عمل نال دسیا لوگو اگر عمل دی گل ہووے اے موقف نہ پیاسیاں تو بدلیا نہ بھوکیاں تو بدلیا. کربلا دا میدان ایک پاسے ترازو اندر مصطفیٰ دا دین اور دوجے مڑے جوان علی اکبر, ایک مڑے مصطفیٰ دا دین دوسرے مڑے علی اصغر, ایک مڑے مصطفیٰ دا دین دوسرے مڑے قاسم اونو محمد. فرمایا حسین کائنات دی جھوک قربان کر دے گا لیکن مصطفیٰ دا دین قربان, بولو مصطفیٰ دا دین قربان نہیں کرے گا. میرے بھائیو میرے دوستو, دعوت فکر فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جھاگ دی طرح تکبر اور آکڑ کے پانی دے اتے چلنا, بالآخر جھاگ بجھ جایا کر دیئے. اور پانی دے بارج میرا رب دا قرآن سورہ الرعد فرمایا پانی زمین میں داخل ہو کر انسان کے لیے نفع کا باعث ہوتا ہے. حدیث پاک بھی یہ خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دیتا ہے. اس واسطے عمل بھی کریے, اخلاق بھی اپنائیے, ہر پہلو اپنا کے میرے آقا دے دین تے عمل کریے. خدا دی قسم اولیاء اللہ دی غلامی اندر اگر عمل ہو پیا تے اے جہان بھی چنگا ہو جاوے گا, اگلا جہان بھی. میرا رب ذوالجلال سن سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں اہلیان ریحان پور دی طرفوں اور اپنی طرفوں مشکور ہاں. عزت مآب حضرت قبلہ علامہ قاری تنویر چشتی صاحب آپ تشریف لے آئے. اللہ کریم آپ دا سایہ آل سنت تے قائم و دائم رکھے. انتہائی پرمغز اور اچھی گفتگو فرماندے نے. دعائے اللہ کریم سن سب نو عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور ساڑھے نوجوانہ دیاں اکھاں اندر شرم و حیا عطا فرمائے. ساڑھے نوجوانہ نو لذت آشنائی عطا فرمائے. یار زندہ صحبت باقی میرا مالک عمل کرن دی توفیق دے وے. وما علینا الا